بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 3 ماہ کی مسلسل کوشش کے باوجود بھی کوئی سروس نہیں ملی۔ میں نے کئی جگہ انٹرویو دیے، بہت سے سی وی بھیجے، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ جب کوئی جگہ ہوگی تو آپ کو مطلع کر دیں گے۔ اسی اثناء میں کل شام مالک کے مکان کرایہ لینے کے لیے آ گیا۔ گھر میں جو کچھ روپیہ تھے وہ جمع کر کے 3 ماہ کا پیشگی کرایہ ادا کر دیا، لیکن نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ میں نے بیگم سے کہا کہ اس رات تو ایسے ہی سو جاؤ، کل کوئی انتظام کریں گے۔ بیگم نے بڑک کر کہا، یعنی فاقہ کروں؟ تمہارے ساتھ رہ کر نوبت فاقے تک پہنچ گئی ہے۔ میں نے نرمی سے سمجھایا، فاقہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ درویشوں کا شعار ہے۔ فرمانے لگے، ایسی درویشی تم کو مبارک ہو، میں کل اپنے ابا جان کے گھر چلی جاؤں گی۔ ان کا یہ جملہ تیر کی طرح سینے پر لگا، دل زخمی ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی، اور میں صبر کا دامن پکڑ کر اپنے بستر پر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک صحرا میں کھڑا ہوں جس کے کنارے ایک سرسبز وادی ہے۔ اچانک ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا اس وادی سے نکلا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ نہایت انواع و اقسام کے کھانوں سے لدا ہوا تھا۔ مچھلی، گوشت، گھی، تازہ پھل، سیب، سنترے، آم، کیلے، تربوز، خربوزے، بادام، اخروٹ، پھر دودھ، دہی، مکھن اور انڈے وغیرہ۔ دنیا کی کون سی نعمت تھی جو اس میں نہیں تھی؟ ساری نعمتیں اس پر لدی ہوئی تھی۔ ابھی میں اس سے لطف اندوز ہی ہو رہا تھا کہ ایک دوسرا اونٹ ظاہر ہوا۔ وہ پہلے اونٹ سے بھی زیادہ لدا ہوا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچا اور اس میں بری ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابھی یہ منظر جاری تھا کہ تیسرا اونٹ، جس پر سونا، چاندی اور نوٹوں کے تھیلے بھرے ہوئے تھے، وادی سے باہر آیا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہے، ضرور اس کے ساتھ فوج ہوگی جو مجھے سامان کے قریب دیکھ کر گرفتار کر لے گی۔ اس لیے میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال صحیح نکلا، ایک کے بعد ایک لدے ہوئے اونٹ وادی سے نکلتے رہے۔ میں ان کو گنتا رہا، یہاں تک کہ 40 اونٹ گنے۔ اونٹوں کا یہ قافلہ چلتے چلتے ہمارے گھر کے قریب پہنچا اور شتربان نے مکان پر دستک دی۔ میں سہم گیا اور بھاگ کر اپنے گھر میں گھس گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرفتاری وارنٹ لایا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا اور سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ شتربان نے کڑک کر پوچھا، یہ رحمت اللہ کا مکان ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے کہا، یہ تمہارا رزق ہے، جلدی اتارو، ہم کو آگے جانا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، یہ سب 40 اونٹ؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ سب 40 اونٹ۔ یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اچانک میری آنکھ کھلی۔ اب مجھے یاد آیا کہ ہر انسان کا راشن کارڈ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بن جاتا ہے۔ ہر سال کا راشن ضرورت کے مطابق مقرر ہوتا ہے، نہ اس میں کسی کی محنت اور قابلیت اضافہ کر سکتی ہے اور نہ کسی کی دشمنی اس میں کمی کرا سکتی ہے۔ میری عمر اس وقت 23 سال کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ابھی 40 سال کا راشن موجود ہے۔ نوکری ملے یا نہ ملے، رزق کسی نہ کسی دروازے سے پہنچتا ہی رہے گا۔ میں نے دل میں سوچا، اگر مجھے یہ سارا رزق یکبارگی مل جائے تو میں سارا اللہ کے راستے میں لوٹا دوں گا۔ عجیب بات ہے، دوسرے دن میں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ اونٹوں کا قافلہ پھر میرے دروازے پر آ رہا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، میرا رزق تو کل آ چکا ہے، یہ کسی اور کا ہوگا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تم نے وہ قافلہ اللہ کے راستے میں لوٹا دینے کی نیت کر لی تھی، اس لیے یہ دوسرا قافلہ بھیجا جا رہا ہے۔ بس میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر جلدی سے بیگم کو جگایا
اور کہا تم اپنے ابا کے گھر نہ جانا، ہم دونوں انشاءاللہ ایک ساتھ جنت میں چلیں گے۔